حکمت کے 5 معانی قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. آپ جب آنے والوں کو اس حکمت کی تعلیم دیں گے پھر اس کی زبان میں بھی اللہ حکمت جاری کریں گے. وہ 5 معنی کیا ہے؟ اصابت الرأی. قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو اللہ نے صحیح ترین رائے دے دی، اصابت الرأی، وہ رائے جو اللہ عز و جل کے ہاں مقبول ہوگی، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رائے ہو، تب وہ حکمت کہلاتی ہے. حکمت کا مطلب ہے الفہم والبصیرہ، العقل الراجح، بصیرت کی بات ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہم نے لقمان کو حکمت سے سمجھا، گہری بصیرت سے. ان کی بصیرت کیسے تھی؟ موت کے وقت بیٹا آ گیا، بجانے سارا کچھ ساتھ ہی لے جانا، ہمیں بھی کچھ بتاؤ. کہا بیٹا لکھ، گناہ کرنے کو اگر جی چاہے تو کر لے، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. اچھا کہاں جائے؟ گناہ کرنے کو جی چاہے کر لے، لیکن بیٹا اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کرنا. کہاں جائے گا؟ اور کون سی جگہ؟ گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا ہی کرنا جتنا جسم میں سزا سہنے کی طاقت ہے. اللہ نے حکمت سے نہ. حکمت کا تیسرا معنی یہ ہے خشیت، اللہ کا خوف پیدا کرنے والی بات. کل کلام وافق الحق فهو حکمہ. القول مع العمل او له عاقبۃ محمودہ. حکمت کہتے ہیں اس کو ہے کہ بات کے ساتھ عمل بھی ہو اور ایسے کام کیے جائیں جس کے نتائج خوبصورت ہوں. حکمت بالغہ فما تغنی النذر فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. ایسی بات، ایسا عمل جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو، خشیت الہی پیدا ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں. چور دروازے حکمت نہیں ہوتے. بے عمل کسی کو بنانے کے لیے حکمت کا لفظ نہیں بولتے. حکمت کا چوتھا معنی یہ ہے حدیث، سنت. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ عز و جل کا احسان ہے جس نے اس امت کے لیے محمد مصطفیٰ کو ہادی و مرشد بنایا، جس نے 4 نکاتی جھنڈے کے تحت کام کیا. سب سے پہلا کام، جو بھی قرآن اترتا وہ پڑھ کے صحابہ کو سنا دیتے. اس سے بھی دلوں کا روگ دھلتا ہے، ختم ہوتا ہے.
زنگ اترتا ہے، دل ملائم ہوتے ہیں قرآن پڑھنے سے بھی سننے سے بھی۔ اللہ کے رسول قرآن سنایا کرتے، پھر مطلوع آیات کی روشنی میں تزکیہ اور تربیت کیا کرتے، اور پھر اس خوبصورت تربیت اور تزکیے کے نقوش کو دیرپا بنانے کے لیے اب قرآن کی بھی تعلیم دیتے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے۔ یہ وہ راز ہے جس سے آج امت دور ہوئی تو بہت ساری نعمتوں سے محروم ہوگی۔ حکمت کیسے زبان پہ آئے گی؟ جب حکمت پڑھیں گے۔ حدیث کو حکمت کہا گیا ہے، اور آخری پانچواں معنی جو قرآن نے استعمال کیا ہے، حکمت نبوت کو بھی کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کی بادشاہی کو بھی مضبوط کیا، اور اسے نبوت سے بھی نوازا، اور اسے بیان کی طاقت سے بھی نوازا۔ تو حکمت وہ ہوگی جو صحیح ترین بات ہو، اور صحیح ترین بات وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے موافق ہو۔ حکمت سے مراد یہ ہے جس سے انسان کے اندر خشیت پیدا ہو۔ حکمت اس کو کہتے ہیں جس میں عقل و فہم اور گہری بصیرت کی بات ہو۔ حکمت کہتے ہیں جو حدیث کی روشنی میں بات ہو، اور حکمت کہتے ہیں جو نبوت کی روشنی میں بات ہو۔ یہ حکمت سکھانا، یہ سیکھنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔